ہمیں جب کھانسی ہوتی ہے یا سینے میں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ علامات ہیں آپ کی اس بیماری کی۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے پاس وہ کون سی علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں ان علامات پر جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم اپنا وقت واقعی ضائع کر رہے ہیں۔ اتنا مصروف رہنا کہ اپنے اہم کاموں کے لیے ہمیں وقت نہ ملے، اپنے مقاصد پورا کرنے والے کاموں سے عموماً فرار اختیار کرنا، عموماً فوری اور ارجنٹ نوعیت کے کاموں میں الجھے رہنا جسے فائر فائٹنگ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اہم امور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دفتر میں غیر ضروری طور پر تاخیر سے بیٹھنے کی عادت، دفتر میں کام نہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنا کہ آپ بہت ہی زیادہ مصروف ہیں، اور یہ اظہار جو ہے اخلاقی طور سے کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ دفتر کا کام گھر لے جانا، گھر کے ماحول کو بھی خراب کرنا اور گھر والوں کی بھی حق تلفی کرنا، موڈ کا پابند ہونا اور موڈ بنانے کے لیے پان، سگریٹ اور اس قسم کی دیگر اشیاء یا چائے کا استعمال یا کافی کا استعمال کرنا، دوسروں کی دنیا بنانے کی کوشش میں اپنی دنیا فراموش کرنا اور بعض اوقات دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کے لیے مشکلات پیدا کرنا، اپنے آپ کو محسوس کرنا اور کرانا کہ آپ کے بغیر ادارہ چل ہی نہیں سکتا، اجلاس اور میٹنگز میں بھرپور شرکت اور خوب باتیں، مگر کام کے معاملے میں اور نتائج کے معاملے صفر، اس مصرعے کا فائدہ اٹھانا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہر کام کے لیے پیش ہونا اور عمومی کاموں کو وقت پر پورا نہ کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہر فرد اپنے اضافی کام آپ کو دے دے اور آپ بخوشی قبول کرتے رہیں اور کسی کو بھی نہ کہنے کی جرات نہ ہونا آپ کے لیے مشکل بنا دیتا ہے، اور آپ کو اگر معذرت کرنے کا فن نہ آتا ہو تو آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ دوسروں کے اضافی کام کرنے والا فرد عموماً ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام اپنے مقررہ وقت پر نہ کرنا اور ہر کام کے نہ ہونے کا بہانہ دوسرا کوئی کام کر دینا، دوسروں کو اس بات کا موقع دینا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ اپنے وقت کا بہتر استعمال کیسے کریں، اپنی سہولیات کے بل صحیح وقت پر ادا نہ کرنا، بعض اوقات فیملی کو لے کر ہم چلے جاتے ہیں اور کسی مصروفیت کی وجہ سے پیٹرول نہیں بھرا سکتے اور ہماری گاڑی راستے میں رک جاتی ہے، اسی انداز سے زندگی کی بھی گاڑی بغیر اسٹیشن کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی منزل متعین نہیں کی ہوئی ہوتی اور اپنے گھر والوں کی اہمیت نہیں سمجھی ہوتی۔ زندگی کے معاملات میں عدم توازن، گھر و کام میں توازن کی کمی خاندان میں عمومی تناؤ اور اضطراب پیدا کرتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ ورک لائف بیلنس پیدا ہو۔ آپ کا شکریہ کہ آپ شریک ہوئے۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اشارات ہم نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں اس پر آپ اپنے ادارے میں یا جہاں آپ کے متعلقین ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں اور اپنی فہرست بنائیں کہ آپ کے کون کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں اور ان ٹائم ویسٹر سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل ویڈیو ٹائم ویسٹیج کے حوالے سے یوٹیوب پر ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اگر آپ اپنے نیٹ ورک کے اندر اس کو پہنچا سکیں تو آپ ان کے لیے یہ ایک تحفہ ثابت ہو سکتا ہے۔